پبلک ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں فیصل ساہی. ناظرین، اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی بات کریں تو شہریوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر جو ہے اسے آسان بنا دیا گیا ہے. یعنی اپنے گھر کی دہلیز پر آپ تمام یہ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا؟ میرے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلال اعظم صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر، نیا انیشیٹو ہے، کیا طریقہ کار ہوگا اور یہ کب سے اس کا آغاز کیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، یہ جس طرح آپ نے بات کی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میکسیمم ہم اپنی پبلک کو ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ جو ہے فیسیلیٹیٹ کر سکے. اس حوالے سے ہماری چیف کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ڈائریکشنز ہوتی ہے کہ آپ لوگ میکسیمم فیسیلیٹیشن آفر کریں. اس حوالے سے ہم نے جو ہے پہلے ٹوکن ٹیکس کو، جس طرح آپ کو پتہ ہے ٹوکن ٹیکس کا ہم جتنی ہمارے 17-18 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہے وہ شہری اپنی ہی موبائل سے اپنے ٹوکن ٹیکس جمع کرا سکتے ہیں. باقی جو ہے بائیو میٹرکس جس طرح ہے گاڑیوں کے لیے، تو وہ نادرا کی ای سہولت سینٹرز پہ اکراس دا کنٹری جتنی بھی تھے ہو رہے ہیں، تو وہ ہم وہاں پہ بھی نہیں روکے. ہم نے کہا کہ وائی ناٹ ہم یہ موبائل پہ دیں. تو اب وہ پاک آئی ڈی کے ذریعے شہری اپنے موبائل سے بھی بائیو میٹرک کر سکتے ہیں. اب جو ایکسائز آفس میں لوگوں کے آنے کی بات تھی تو وہ ریگارڈنگ نیو رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے حوالے سے تھی. اس سے پہلے ہم نے پارکس میں یہ سروس شروع کی تھی کہ اسلام آباد کی پارکوں میں جتنی بھی پارکس ہیں ہمارے، وہ شہری اپنے وہاں پہ گاڑی کے رجسٹریشن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لیکن پھر ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، ان کی ڈائریکشنز پہ اب جو ہے ہم نے یہ کر دیا کہ کوئی بھی شہری گھر بیٹھ کے اپنی گاڑی کے رجسٹریشن یا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے سمپل ہمارے کال سینٹر پہ کال کرنی ہے اور کال کر کے وہاں سے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ بک کرا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم. اور چاہے اس کی گاڑی کے رجسٹریشن ہو یا ٹرانسفر ہو، وہاں پہ گاڑی کی فزیکل چیکنگ بھی ہم انشور کرائیں گے، بائیو میٹرک بھی ہوگی اور ان کی فیسز جو ہے وہ بھی سبمٹ ہوگی. فیسز جو ہے وہ بھی آن لائن سروس ہے، آن لائن وہ اپنی فیسز جو ہے سبمٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور گھر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے سارے کام کر سکیں. اچھا بلال صاحب، اس کے لیے کوئی ایکسٹرا یعنی اضافی فیس دینی پڑے گی؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ لوگ ایک کال کریں گے، آپ کے پاس عملہ جائے گا، ٹائم سلاٹ کی کیسے سلیکشن ہوگی؟ لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ آ گئی تو آپ اس کو پورا کیسے کریں گے؟ اسٹاف ہے آپ کے پاس اتنا؟ جی بالکل، جو بھی اسٹاف ہے ہمارے پاس، تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آفس ٹائمنگ اور پلس آفس ٹائم کے علاوہ بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور ابھی ہم نے کم سے کم 4 ٹیمیں بنا لی ہیں. وہ 4 ٹیمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سیکٹرز وائز تھوڑا سا ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی سیکٹرز کی ڈیمانڈ آ رہی ہے تو وہ ہم اس سیکٹر کے 4-5 کیسز جب اکٹھے ہو تو وہ ایک ہی دفعہ وزٹ میں سارے کلیئر ہو جائے. تو اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے اضافی فیس کی، تو اس کے ایز سچ کوئی اضافی فیس نہیں ہے. جسٹ انہوں نے کال کر کے اپنی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ کنفرم کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ہم ان کو ڈور اسٹیپ پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے، پاک آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے بائیو میٹرک کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے، کیونکہ اگر کوئی پاکستانی اپنی گاڑی کو باہر بیٹھا سیل کرتا ہے، گاڑی اس کی یہاں پہ موجود ہے، بڑا مسئلہ رہتا تھا بائیو میٹرک کا. اس سہولت سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا کویشچن ہے کہ یہ انٹروڈیوس کرانا ہی ہم نے سب سے پہلے اوورسیز کے لیے کیا. اور وہ اوورسیز کو یہ مسئلہ آتا تھا کہ جب بھی وہ کوئی گاڑی سیل کرتے تھے تو وہ پاور آف اٹارنی اور وہ ایک لمبا چوڑا پروسیجر اور پھر اس کے بعد فورن آفس سے اٹیسٹیشن. تو ہم نے پھر نادرا سے بات کی اور ہم نے یہ بات کی کہ وائی ناٹ ہم ان کو موبائل سے کوئی سروس دیں. تو وہ پاک آئی ڈی کی وہ سروس ہم نے ایکٹیو کرا دی، اوورسیز کے لیے ایکٹیو ہے اور لوکل جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انسٹیڈ آف گوئنگ ٹورڈز ای سہولت سینٹر، وہ اپنے موبائل سے ہی بایو میٹرک انشور کرا سکتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا، آپ نے اس سے پہلے بھی انیشیٹو لیا. پچھلے دنوں جب کفایت شعاری کا معاملہ چل رہا تو موٹر سائیکلوں کی اور جو دیگر ٹرانسفر فیسیں تھیں کم کی گئیں یا مفت کی گئیں. سہولت ابھی جاری ہے یا صرف کفایت شعاری مہم کے بعد ختم کر دی؟ نہیں، وہ جاری ہے. وہ ہم نے ٹرانسفر فیس جو ہے اس کی فری کی ہوئی ہے. کوئی بھی شہری جو ہے اپنے بائک کے ٹرانسفر وہ فری میں کر سکتے ہیں. تو یہ تو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا اور ہم کر رہے ہیں اس پہ. اچھا بلال صاحب، بجٹ بھی آ چکا ہے اور آپ کا بھی سال کمپلیٹ ہو رہا ہے. تھوڑا سا ریونیو کے حوالے سے بتائیے گا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے 2026 سال میں ریونیو جنریٹ زیادہ کیا ہے، کم ہوا ہے؟ کیا صورتحال؟ جی ابھی ہم فگرز جاری کریں گے، لیکن ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت ابو ہے، شکر الحمدللہ. اور اپنے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے
ہم نے ریونیو بہت زیادہ کیا ہے. ایکسائز کی مد میں اراؤنڈ کوئی 18 ارب روپے ہم نے ریکور کیے ہوں گے انشاءاللہ. اور باقی جو ہے ایف پی آر کے کوئی تقریباً مور دین 5 بلین ایف پی آر کی بھی آف پہ کی ہوگی. تو یہ ٹوٹل ملا کے مور دین 23 بلین جو ہے یہ ایکسائز اپنی ریکوری کر چکا ہے انشاءاللہ. اور مزید بھی کوشش یہی ہے کہ جتنا ایکچولی ہماری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ ہم ریونیو جنریٹ کریں, ساتھ یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے پبلک کو جو ہے جتنا میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکے, کیونکہ جتنا ہم میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ ریونیو جنریشن میں آٹومیٹیکلی اضافہ ہوتا ہے. لوگ ہمارے ٹیکس دیتے ہیں جب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو. اچھا, دوسرا ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے میں دیکھ رہا ہوں ناکے بھی لگے ہوتے ہیں, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پہ بڑا ایکشن لیا جاتا ہے. تھوڑا سا اس کا طریقہ کار بتائیے گا, جب آپ اس کو گاڑیاں قبضے میں لیتے ہیں, ضبط کرتے ہیں, نیکسٹ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ شہری اس کو ریلیز کروا سکتے ہیں یا وہ فار ایور جو ہے وہ ضبط ہوتی ہے؟ دیکھیے, گاڑی کوئی بھی جو ہے اگر وہ کنفسکیٹ ہوتی ہے آن دا بیسس آف یا ان کی کاغذ فیک ہے یا گاڑی کے اس میں چیسز نمبر میں کوئی ایشو ہے یا وہ کٹ اینڈ ویلڈ ہے یا نان کسٹم پیڈ ہے, یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے. تو اس میں جو بھی گاڑی کا ہم فورینزک کرتے ہیں تو فورینزک میں ایک چیسز نمبر ہمارے پاس آ جاتا ہے, اس کا پچھلے والا بھی, تو وہ ہم چیک کرتے ہیں. ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. اگر وہ کہیں سے چوری کی گاڑی ہے, آپ نے ایک رپورٹ پڑھی ہوگی ابھی لاسٹ دنوں میں بھی ہم نے 7-8 گاڑیاں برآمد کی. 2-3 کیسز آج بھی آئے تھے جو ہماری برآمدگی ہے اور ہم نے وہ چوری کی گاڑی برآمد. تو اس طرح جاننا چاہ رہا ہوں, اگر 2025-26 کی بات کروں, ڈیٹا بتا سکتے ہیں کتنی گاڑی ریکور ہوئی, مالکان تک کتنی پہنچی, اور نان کسٹم گاڑیاں آپ کے ابھی قبضے میں کتنی؟ جب سے ہم نے یہ پروسیس شروع کیا ہے تو سینکڑوں گاڑیاں ریکور کی ہے. اس میں سینکڑوں گاڑیاں ہم نے پولیس کے حوالے کی ہے. اور اگر کوئی گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے جن کی کوئی وہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اور وہ ایک نان کسٹم پیڈ ہے اور وہ ٹیمپرڈ نہیں ہے, تو وہ گاڑی پھر ہم کسٹم کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ آکشن میں جائیں اور اسٹیٹ کی ریکوری ہو. تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے, تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایک کویسچن تھا, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوشل میڈیا میں پڑھتا ہوں, اس کا بھی آپ جواب دیجیے کہ بہت سارے یہ آتے ہیں کہ آپ کا بہت سارا اسٹاف نام کسٹم گاڑیاں یوز کرتا ہے. صداقت ہے, فیک کویسچن ہے, یا ٹوٹل یہ جھوٹ پہ مبنی؟ نہیں, نان کسٹم پیڈ گاڑی کوئی بھی یوز نہیں کر رہا. ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا جو کوئی گاڑی کنفسکیٹ ہو جائے اور اگر وہ نان کسٹم پیڈ ہے تو وہ کسٹم کے حوالے ہوتی ہے, اور اگر کوئی گاڑی ٹیمپرڈ ہے, کٹ اینڈ ویلڈ ہے اور کہیں سے اسٹولن نہ نکلے تو آفیشیلی اٹ کین بی یوزڈ. ہماری جتنی روڈ چیکنگ ٹیمز ہے, ہماری جتنے ٹیکسز کی ریکوری ہو رہی ہے, تو ہم نے گورنمنٹ سے کوئی گاڑی نہیں لی. تو اس میں قانون اجازت بھی دیتا ہے, ایکسائز کے رولز میں ہے اور کسٹم کے رولز میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی گاڑی کنفسکیٹڈ ہو اور ٹیمپرڈ ہو, سو آفیشیلی اٹ کین بی یوز اینڈ اٹ کین بی گیون ٹو اینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ فار آفیشیل یوز. اینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, اینی پرسن آف گورنمنٹ امپلائی آپ اس کو دے سکتے ہیں, وہ پرسنل یوز میں ڈپارٹمنٹ پرسنل یوز میں کر سکتے. کیونکہ یہاں یہ کویسچن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے یہیں سے کچھ دوستوں کے کویسچن ہے کہ آپ کے کچھ اسٹاف کے لوگ یوز کر رہے ہیں, کچھ گاڑیوں کے نمبر بھی میرے پاس, تو اس میں آپ کوئی ایکشن لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو اسٹاف گاڑی یوز کر رہے ہیں وہ باقاعدہ ایکسائز کی جاری شدہ گاڑی ہے, اور وہ گاڑی میں نے ذکر کیا کہ وہ جو گاڑی کنفسکیٹڈ وہیکل ہوتی ہے اور جو ٹیمپرڈ ہو تو وہ اسٹاف یوز کر سکتا ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے بلال اعظم صاحب کی بات سنی. ایک تو ریونیو جو ہے اس میں بتا رہے ہیں اچھا خاصا اضافہ ہے, اور سب سے جو اچھی بات انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنی گاڑی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, رجسٹریشن کروا سکتے ہیں, اور ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھی خبر ہے کہ وہ پاک آئی ڈی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بایو میٹرک کروا سکتے ہیں. پھر کسی نئے ڈیجیٹل پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.